رات کے 10 بج چکے تھے۔ کچن میں پلیٹوں کی آوازیں آہستہ آہستہ مدھم ہو رہی تھیں۔ ثنا نے چولہا بند کیا، ہاتھ دھوئے اور ڈائننگ ٹیبل کی طرف دیکھا۔ سب کچھ صاف ستھرا تھا، مگر دل کے اندر ایک عجیب سی اداسی چھائی ہوئی تھی۔ احمد اپنے کمرے میں بیٹھا لیپ ٹاپ پر کسی فائل میں مصروف تھا۔ دفتر کا کام شاید ختم ہی نہیں ہوتا۔ ثنا نے کئی بار سوچا کہ بات کرے، کچھ کہے، مگر پھر ہر بار خاموش ہو جاتی۔ شادی کو 5 سال ہو چکے تھے۔ محبت اب بھی تھی، مگر اس کی آواز کھو چکی تھی۔ احمد جب کمرے میں داخل ہوا، ثنا کے ہاتھ میں کپ چائے کا تھا۔ چائے رکھ دوں؟ ہاں، شکر ہے، آج کافی تھک گیا ہوں۔ ثنا مسکرائی، مگر وہ مسکراہٹ بس لبوں تک ہی تھی، دل میں خلاصہ تھا۔ تمہارا دن کیسا گزرا؟ ہمیشہ کی طرح، میٹنگز، ای میلز اور کلائنٹس۔ تم سناؤ؟ ثنا نے ایک لمحے کو احمد کو دیکھا۔ بس گھر اور تمہارا انتظار۔ احمد کے چہرے پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ آئی، مگر فوراً نگاہیں اسکرین پر واپس چلی گئیں۔ وہ مسکراہٹ ثنا کے لیے یاد کی طرح قیمتی تھی۔ اگلے دن صبح احمد جلدی دفتر چلا گیا۔ ثنا نے کھڑکی سے باہر دیکھا۔ بارش کے ہلکے قطرے گر رہے تھے، ہوا میں خنکی تھی۔ دل چاہا کہ آج کچھ نیا کیا جائے۔ اس نے پرانی البم نکالی، شادی کی تصویریں دیکھنے لگی۔ احمد کی ہنسی، ان کا شرمیلا سا انداز، پہلی عید ساتھ گزارنے کی یاد، سب کچھ سامنے آ گیا۔ دل میں ایک خواہش جاگی کہ شاید وہ وقت پھر واپس آ جائے۔ ثنا نے فیصلہ کیا، آج وہ احمد کے لیے سرپرائز ڈنر تیار کرے گی۔ شام ہوئی، کچن میں خوشبو پھیل چکی تھی، چکن قورمہ، پلاؤ اور وہی کھیر جو احمد کو پسند تھی۔ ثنا نے ہلکی سی خوشبو لگائی، دوپٹہ درست کیا اور میز سجا دی۔ دل کی دھڑکن تیز تھی، جیسے پہلی ملاقات کا انتظار ہو۔ دروازے کی گھنٹی بجی۔ احمد آیا تو حیران رہ گیا۔ یہ سب کیا ہے؟ ثنا نے مسکرا کر کہا، بس کچھ یادیں تازہ کرنے کا دل کیا۔ احمد کچھ لمحوں کے لیے خاموش رہا، پھر آہستہ سے بولا، ثنا، تمہیں پتہ ہے، میں تمہاری اس سادگی سے کبھی بور نہیں ہوا، بس شاید میں خود زندگی کی بھاگ دوڑ میں کھو گیا۔ ثنا نے نظریں جھکا لیں۔ محبت تو وہی ہے احمد، بس اب وہ بولتی کم ہے۔ احمد نے اس کی بات سنی اور پہلی بار کئی مہینوں بعد لیپ ٹاپ بند کر دیا۔ آج کچھ نہ بولیں، صرف ساتھ بیٹھیں۔ ڈنر کے بعد وہ دونوں بالکنی میں بیٹھ گئے۔ بارش تھم چکی تھی، زمین سے مٹی کی خوشبو اٹھ رہی تھی۔ احمد نے آہستہ سے کہا، تمہیں یاد ہے ہماری شادی کے بعد پہلی رات میں نے کہا تھا کہ میں تمہیں ہنساتا رہوں گا؟ ثنا ہنس پڑی، ہاں، مگر تم نے وعدہ پورا نہیں کیا۔ آج سے کروں گا۔ احمد نے اس کا ہاتھ پکڑا۔ وہ لمس جو شاید برسوں سے کھویا ہوا تھا، دوبارہ دل تک پہنچا۔ خاموشی کے لمحات کبھی کبھی الفاظ سے زیادہ بولتے ہیں۔ انہی لمحوں میں محبت کا اصل مفہوم چھپا ہوتا ہے۔ اگلے دنوں میں احمد نے واقعی تبدیلی لانے کی کوشش کی۔ کام کے بعد وہ وقت پر گھر آنے لگا، ثنا کے ساتھ رات کا کھانا کھاتا، کبھی چہل قدمی کرتا اور کبھی بس اس کی باتیں سنتا۔ ثنا کو لگا جیسے ان کی زندگی دوبارہ محبت کی خوشبو سے بھر گئی ہو۔ لیکن زندگی ہمیشہ ہموار نہیں ہوتی۔ ایک دن احمد کو آفس سے بیرون شہر جانا پڑا، 1 ہفتے کے لیے۔ ثنا نے سامان باندھنے میں مدد کی، مگر دل کے اندر خوف سا تھا۔ تم جاؤ گے تو میں اکیلی ہو جاؤں گی۔ احمد نے مسکرا کر کہا، اکیلی کہاں، میں ہر لمحہ تمہارے خیال میں رہوں گا۔ وہ ہفتہ ثنا کے لیے بہت لمبا گزرا۔ احمد کی کالز آتی رہیں، مگر راتوں کو وہ چپ چاپ چھت کو دیکھتی رہتی۔ پھر ایک شام دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ ثنا نے دروازہ کھولا۔ سامنے احمد تھا، تھکا ہوا مگر مسکراتا ہوا۔ اتنی جلدی واپس؟ کام جلدی ختم ہو گیا، دل نہیں مانا تمہارے بغیر۔ ثنا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ پتہ ہے احمد، جب تم نہیں تھے تب سمجھ آئی کہ تم میری زندگی کا سکون ہو۔ احمد نے آہستہ سے کہا، اور تم میری زندگی کی محبت۔ وقت گزرتا گیا، زندگی پھر اپنی رفتار پر چلنے لگی، مگر اب دونوں کے بیچ وہ خاموشی نہیں تھی۔ ان کے درمیان اب باتیں، مسکراہٹیں اور احساسات تھے۔ ایک رات ثنا نے کہا، کبھی کبھی میں سوچتی ہوں کہ اگر ہم تھوڑا سا وقت پہلے ایک دوسرے کو سمجھنے لگتے تو شاید اتنے فاصلے نہ آتے۔ احمد نے جواب دیا، محبت کا خوبصورت پہلو یہی ہے ثنا، کہ جب تم سمجھ جاتے ہو تبھی وہ محبت پختہ ہو جاتی ہے۔ بارش دوبارہ شروع ہو چکی تھی۔ احمد اور ثنا کھڑکی کے پاس کھڑے تھے۔ احمد نے اس کے کان میں آہستہ سے کہا، محبت بولنے سے زیادہ محسوس کرنے کی چیز ہے۔
اور میں آج تمہیں ہر دن نئے انداز میں محسوس کرتا ہوں۔ ثنا نے مسکرا کر کہا، اور میں ہر دن تم میں نیا احمد دیکھتی ہوں۔ بارش کی بوندیں جیسے ان کی زندگی پر دعا بن کر برس رہی تھی۔ محبت خاموشی سے دوبارہ جنم لے چکی تھی۔